کچھ لوگ جو ہیں اس کو بڑا سیریس لے لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ مردانگی پہ ان کے حرف آ جائے گا، جس میں مستقل طور پہ پریگننسی ٹھہرنا یا پریگننسی ناممکن ہو۔ ایک شادی شدہ کپل ہے جن کو خواہش بھی ہے، وہ ساتھ رہ بھی رہے ہیں اور کوئی سرٹن پیریڈ ہوتا ہے، عرصہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کہتی ہیں کہ یہ کپل جو ہے یہ کو کنسیو کرنے کی پرابلم ہے۔ 30 سے 35% پیشنٹس میں، کپلز میں میل انفرٹیلیٹی فیکٹر ہوتا ہے۔ آئی وی ایف ہوتا کیا ہے اور کون لوگ اس کے لیے سوٹیبل ہوتے ہیں؟ ہمیں فیمیلز میں ٹیوبس بلاک مل رہے ہیں، تو اس میں آئی وی ایف کے چانسز پریگننسی بہت اچھا ہے۔ 100 اگر کپلز ہیں تو ان میں کتنے مردوں کا ایشو ہوگا؟ کیا بہت مہنگا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر مصباح آئی وی ایف؟ کون سے ایسے دن ہو سکتے ہیں جس میں کنسیو کرنے کے، حمل ٹھہرنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں؟ کیلنڈر کی تاریخ سے نہیں، پیریڈ اس عورت کے پیریڈ کی ڈیٹ کے حساب سے 9 سے 16 دن۔ اگر کسی کپل کی پرٹیکولر خواہش ہے کہ ان کے ہاں بیٹا ہو یا بیٹی ہو، شادی کے 5 سال گزر جانے کے بعد بھی جب اس کی گود ہری نہ ہوئی تو ٹینشن اور بڑھ گئی، اوپر سے لوگوں کی چبھتی ہوئی باتیں، بہت علاج کرایا لیکن بات نہ بنی۔ پھر کسی نے آئی وی ایف کروانے کا مشورہ دیا اور وہ ذہن میں بہت سے سوالات لے کر اپنی ڈاکٹر کے پاس گئی۔ بانجھ پن کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ علاج کیا ہے؟ کیا ہم اپنے بچے کی جنس خود چوز کر سکتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں یہ اور بہت کچھ آج کے ڈاک کاسٹ میں گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر مصباح آفتاب اور ڈاکٹر اکرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈاکٹر مصباح آفتاب گائنیکالوجسٹ، میڈیکل ڈاکٹر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، جو کراچی میں اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرتی ہیں رحمت جان میڈیکل سینٹر میں، اور ماہر امراض نسواں ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کے حوالے سے لٹرلی سینکڑوں ہزاروں کلائنٹس، پیشنٹس میرے پاس آ چکے ہیں اور آتے ہیں، اور وہ اس پرابلم کا حل چاہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے انفرٹیلیٹی کے حوالے سے، بانجھ پن کے حوالے سے۔ ویلکم ٹو دا ڈاک کاسٹ ڈاکٹر مصباح، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا ڈاکٹر مصباح، بانجھ پن یا انگلش میں میڈیکل ٹرم میں ہم اس کو انفرٹیلیٹی بھی کہتے ہیں، اور پھر اسٹیریلٹی کا ایک لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، تو آپ آسان لفظوں میں اردو میں یہ فرمائیے کہ اسٹیریلٹی میں اور انفرٹیلیٹی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ انفرٹیلیٹی جو ہے، اب یہ ورڈ آبسلیٹ ہو کے سب فرٹیلیٹی میں کنورٹ ہو گیا۔ استعمال نہیں ہوتا اب انفرٹیلیٹی؟ ہاں، انفرٹیلیٹی عام لوگ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک لیکن میڈیکلی سب فرٹیلیٹی ٹرم یوز کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اسٹرلٹی ایک پرماننٹ کنڈیشن ہے جس میں کسی بناوٹی نقص یا جینیاتی کوئی نقص، کوئی کروموزومل ایب نارمیلٹی ہے، یا کسی آپریشن کے بعد، چاہے وہ آپریشن بچہ دانی کا ہو، انڈر دانی کا ہو، جس میں مستقل طور پہ پریگننسی ٹھہرنا یا پریگننسی ناممکن ہو، وہ اسٹرلٹی ہے۔ یعنی مستقل بانجھ پن ہم، اس کو اسٹیریلٹی کہتے ہیں، ہم، اور ایسا بانجھ پن جو وقتی ہو کسی وجہ سے، کسی اب نارملٹی کی وجہ سے، جو پرماننٹ نہ ہو، مستقل نہ ہو، جو صحیح ہو سکتی ہو، ہم، اس کو انفرٹیلیٹی کہتے ہیں۔ سب فرٹیلیٹی۔ تو زیادہ تر جو، یا سب فرٹیلیٹی کہتے ہیں، تو زیادہ تر کیسز تو سب فرٹیلیٹی کے ہی ہوتے ہیں نا ڈاکٹر جی مصباح، از دیٹ کریکٹ؟ جی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر مصباح، کیا وجوہات ہو سکتی ہیں سب فرٹیلیٹی کی؟ عام طور پہ کیا کازز ہو سکتے ہیں؟ کسی مردوں کی بھی اگر ہم بات کریں، خواتین کی بھی بات کریں، تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں سب فرٹیلیٹی کی؟ دیکھیے، اس میں ہم بیسکلی 4 اس میں کیٹیگریز میں اس کو کرتے ہیں۔ ہم، نمبر 1 کہ کچھ ہارمونل ٹیسٹ ہم کرواتے ہیں ماہواری کے خاص دنوں میں، تاکہ ہم چیک کریں کہ اوویرین فنکشن کیسا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ ریگولرلی ایک ایگ کا بننا، ایک نارمل ایک سائیکل چلنا وہ ہوتا ہے۔ سیکنڈلی ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ ٹیوبس کی پیٹنسی ہے کہ نہیں، چاہے وہ ہسٹیروسلفنجوگرام کرایا جائے، چاہے وہ لیپروسکوپی سے دیکھا جائے۔ تیسرا، میل فیکٹر کو ہمیں رول آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے، مرد سیمن حضرات، انالیسس۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا یا چوتھا ہمارے جو چیز ہوتی ہے وہ ایک بیسک ہم الٹرا ساؤنڈ بھی کرتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں۔ تاکہ کوئی خدا نخواستہ کوئی اور بچہ دانی میں تو کوئی اور کوئی پرابلم نہیں ہے، جیسے فائبرائڈ ہے جو کہ بہت کامن ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ اچھا ڈاکٹر مصباح، یہ فرمائیے تو پھر ہم کیسے تشخیص ہو، ایک شادی شدہ کپل ہے جن کو خواہش بھی ہے، وہ ساتھ رہ بھی رہے ہیں، اور کوئی سرٹن پیریڈ ہوتا ہے، عرصہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کہتی ہیں کہ یہ کپل جو ہے یہ سب فرٹائل ہے یا ان کو کنسیو کرنے کی پرابلم ہے؟ دیکھیے، شادی کے بعد تو ویسے یوزولی 1 سال کہا جاتا ہے، لیکن یہ 6 مہینے میں بھی انویسٹیگیٹ کرنا پڑتا ہے ان کپلز میں جن میں فیمیلز 35 یا 35 سے ابو ہیں، یا ان میں ماہواری کی پرابلمز آ رہے ہیں، یا ان میں کوئی ایسا ہسٹری ہے جیسے ٹیوبرکلوسس کی ہسٹری ہے، یا ان کو کوئی اور ہمیں ہسٹری ملے
کہ ان کا ویٹ گین ہے یا کوئی بیماری ہے فائبرائڈ کی ہے, کوئی ان کی ہسٹری میں ہمیں مل رہا ہو, تو وہ 6 months کی ڈیوریشن کے بعد ان کو ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا یعنی چاہیے. شادی کے 6 مہینے بعد. جی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر مصباح, مرد حضرات کے حوالے سے بھی عام طور پہ تو ویسے عام طور پہ بات نہیں ہوتی, اور کچھ لوگ جو ہیں اس کو بڑا سیریس لے لیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ مردانگی پہ ان کے حرف آ جائے گا, لیکن کتنے پرسنٹیج خواتین اگر کنسیو نہیں کر پا رہی تو اس میں کتنا, آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ ذمہ داری مرد کی بھی ہو سکتی ہے, مطلب 100 اگر کپلز ہیں تو ان میں کتنے مردوں کا ایشو ہوگا, مرد وجہ ہوں گے اس کی. میل انفرٹیلیٹی اب بہت سارا بڑھ رہا ہے, اور کامن ہو گیا ہے ہاں, بہت. بہت کامن ہو گیا ہے, اور یہ تقریباً 30 سے 35% پیشنٹس میں, کپلز میں میل انفرٹیلیٹی فیکٹر ہوتا ہے, اور یہ پایا جاتا ہے جو ہمارے سیمن انالیسس کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے میسج دینا چاہتی ہوں کہ جب بھی ایک کپل یہ پلان کرتا ہے کہ ہمیں انفرٹیلیٹی کے ورک اپ پہ جانا ہے, تو یہ باہمی رضامندی سے دونوں پارٹنرز کو موجود ہونا چاہیے تاکہ اس کا بھی سیمن انالیسس ہو سکے. یہاں صرف عورت کا اگر علاج کر کے ہم پریگننسی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر مصباح, آئی وی ایف کا ہم بہت نام سنتے ہیں آج کل, سو اگر ہم آسان اور سلیس لفظوں میں یہ جاننا چاہیں کہ آئی وی ایف ہوتا کیا ہے اور کون لوگ اس کے لیے سوٹیبل ہوتے ہیں, کیا فوراً آئی وی ایف پہ چلا جانا چاہیے, اس حوالے سے تھوڑا سا فرمائیے. آئی وی ایف کے انٹروڈکشن ایک آپ دے آئی سکیں. وی ایف آسان لفظوں میں تو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے نام سے, ٹیسٹ ٹیوب بیبی. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے نام سے جانا جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ اسسٹڈ ریپروڈکٹیو ایک ٹیکنیک ہے, اور یہ ان کپلز کو دی جاتی ہے جن میں کسی بھی وجہ سے کنسیو کرنے کے چانسز بہت کم ہوں, جیسے میل فیکٹر انفرٹیلیٹی ہے, یا ان ایکسپلین انفرٹیلیٹی ہے, یا ہمیں فیمیلز میں ٹیوبس بلاک مل رہے ہیں, تو اس میں آئی وی ایف کے چانسز پریگننسی بہت اچھا ہے. لیکن ہر اوور دا کاؤنٹر ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر کسی کو آئی وی ایف آفر کریں. کیا بہت مہنگا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر مصباح آئی وی ایف کہتے ہیں کافی, یعنی کاسٹ اس کی لاکھوں میں ہوتی ہے, صحیح ہے بات؟ اپروکسیمیٹلی ہاں, اس کا اپروکسیمیٹلی 5 to 10 lakhs پر وزٹ. پر وزٹ ہے, اور کتنے پر وزٹس عام طور پہ؟ یوزولی سائیکلز اپروکسیمیٹلی 3 to 6 سائیکلز ٹھیک ہے. ٹرائی کی جاتی ہیں 3 مہینے سے لے کر 6 مہینے ہاں, تک. اور اس کا کلینکلی پریگننسی ریٹ بھی اپروکسیمیٹلی 30-35%, بہت زیادہ اچھی ہو تو 45% ہوتا ہے سکسیس ریٹ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر مصباح, بظاہر سب کچھ ٹھیک ہے, ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں, الٹرا ساؤنڈ ٹھیک ہیں, اور کوئی اور وجہ بھی نہیں ہے, کون سے ایسے دن ہو سکتے ہیں ماہواری کے حوالے سے خواتین کے جس میں کنسیو کرنے کے, حمل ٹھہرنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں, اگر کوئی جوڑا چاہ رہا ہے کہ وہ بچہ ہو ان میں, تو کچھ بتائیں گی آپ کون سے دن ہو سکتے ہیں سائیکل کے حوالے سے؟ دیکھیے, اس کو ہم اپنے میڈیکلی فرٹائل پیریڈ کہتے ہیں, فرٹائل ونڈو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ ہر عورت کی یا ہر بچی کی پیریڈس کی ڈیٹ اور سائیکلز الگ الگ ویری کرتی ہے, اسی لیے ہم ان کو اپنا فرسٹ ڈے کاؤنٹ کرنا سکھاتے ہیں. یعنی پیریڈس کا فرسٹ ڈے day 1 ہے, اور جب بلیڈنگ سٹارٹ ہوتی جی ہے. بلیڈنگ سٹارٹ ہوئی وہ day 1 ہو گیا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سے 9th ڈے سے لے کر 16th ڈے, دیٹ ہول ویک از دا فرٹائل پیریڈ. 9 دن سے لے کر 16ویں دن تک جی, bleeding ماہواری start کے, ہوتی. کیونکہ یہ ہر پیریڈ الگ الگ, ہر فیمیلز کا کیلنڈر کی تاریخ سے نہیں, پیریڈ اس عورت کے پیریڈ کی ڈیٹ کے حساب سے 9 سے 16 دن. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر مصباح, جینڈر کے حوالے سے عام طور پہ کنٹروورشل ٹاپک سمجھا جاتا ہے, لیکن میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی کپل کی پرٹیکولر خواہش ہے کہ ان کے ہاں بیٹا ہو یا بیٹی ہو, تو اس کی کوئی نیچرل ویز بھی ہو سکتی ہیں, اور جو ان نیچرل ویز ہیں وہ کیا ہیں, کہ خاص طور پہ کسی جینڈر کا سلیکشن چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اس حوالے سے؟ دیکھیں, آنیسٹلی اسپیکنگ, جینڈر سلیکشن میں بیٹی کا تو بہت لوگ نہیں آتے, بیٹے کے ہی لوگ خواہش مند ہوتے ہیں. اور جن کپلس میں یہ خواہش 100% ہوتی ہے کہ ہمیں بیٹا ہی چاہیے, تو ان کو تو ہم ڈائریکٹلی آئی وی ایف کا اچھا, ان recommend کے لیے کرتے آئی ہیں. وی ایف. ان کے لیے آئی وی ایف ہے کہ ان کے 100% چانس. لیکن اگر اس کے علاوہ پیشنٹس اگر نیچرل ویز کی بات کرتے ہیں, تو کچھ ایسے فوڈ ہیں, آلدو کہ وہ سائنٹیفکلی پروون نہیں ہیں, لیکن کچھ الکلائن فوڈز ہوتے ہیں, کیسے جیسے پھل سبزیاں ہو گئے, یا آپ کے ایسے فوڈز وچ آر رچ ان پوٹاشیم, جس میں بنانا ہو گیا, سالمن میں بہت کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ دے ہیو ٹو اوائڈ ایسیڈک فوڈس لائک میٹ, لائک ڈیری, تیزابیت والے. جی, ڈیری پروڈکٹس جو بھی ہیں, ان سے بنی ہوئی دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی ہر چیز ان کو اوائڈ کرنی پڑے گی. اچھا ڈاکٹر مصباح, آن اے لائٹر نوٹ, یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین جب پریگننٹ ہیں
تو کچھ خاص علامات ہوتی ہیں. اگر اس کو میٹھے کی زیادہ خواہش ہو رہی ہے تو بچی ہوگی، بیٹی ہوگی، اور اگر زیادہ گوشت کی خواہش ہو رہی ہے، نمکین چیزوں کی، تو اس کے یہاں بیٹا ہوگا. یہ کتنا بات صحیح ہے یہ؟ یہ سائنٹیفکلی کچھ بھی اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ پرانے زمانے کے ٹوٹکے ہیں، ٹرینڈ چل رہا ہے تو وہ اس کو لوگ جی. کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر مصباح، اس حوالے سے یہ بھی بتائیے کہ ہم نے آئی وی ایف کی بات کی. آئی وی ایف کے پروسیجر کے بارے میں کچھ لوگ وہ ہیں، جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی، تو اس میں ہسبینڈ کا ہی جو ہے وہ اسپرم جو ہے وہ انڈے یعنی بیضہ دانی میں رکھا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے اس حوالے سے تھوڑا سا اگر آسان لفظوں میں بتا سکیں آپ؟ دیکھیں اس میں یہ نہیں ہے. ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جب سٹارٹ کی جاتی تھی تو اس میں ایک یہ مت تھی کہ شاید کسی اور کا، کسی اور لیکن آپ کے ہی اپنے ایگس، آپ کی ماہواری کے حساب سے آپ کو کچھ ہارمونس دیے جاتے ہیں اور وہ ایگس کلیکٹ کیے جاتے ہیں الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ، اور اس کے بعد آپ کے ہی شوہر کا جرثومہ لے کر اور وہ انڈے دانی میں نہیں، بچہ دانی میں رکھا جاتا ہے، بچے یوٹرس میں رکھا یوٹرس جاتا میں ہے. رکھا جاتا بالکل ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. سو اچھا ڈاکٹر مصباح، یہ بھی فرمائیے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ آپ نے فرمایا کہ تقریباً 30 سے 35% ان کا بھی ایشو ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھہر رہا. تو یہ کوئی بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں یا آسانی سے حل ہو جاتے ہیں یہ وجوہات؟ اگر ہم مردوں کی بات کریں، جیسے سپرم کاؤنٹ کم ہے کسی میں، یقیناً ایز اے گائنیکولوجسٹ آپ بلاتی ہوں گی کپل کو، آپ کے پریفرنس یہی ہوتا ہوگا دونوں آئیں. سو اس میں کیا ان کو بہت بڑا کوئی آپریشن کروانا پڑے گا مردوں کو کہ بھائی مجھے یار اگر کوئی مسئلہ ہے، سپرم کاؤنٹ کم آ گیا ہے یا کوئی اور ایشو ہے؟ کیا نہیں، اس موسٹ طرح کامن جو دیکھا گیا ہے وہ ان کا ایک نارمل سمپل ایک یورین انفیکشن، ایک انفیکشن بھی ان کے سپرم کاؤنٹ کو بہت فرق واؤ، اس میں آ جاتا یعنی صرف ہے. ایک پیشاب کا سمپل، انفیکشن؟ جی جی. ہاں. اور دوسرا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ان کو لائف سٹائل اگر وہ اپنا چینج کریں، وزن اپنی کم کریں. ہیبٹس، وزن کم کریں، تھوڑے سے اپنے کھانے پینے کی اس میں بہتری لائیں، اور اس کے علاوہ روزانہ کی ورزش کریں. اور کچھ ایسی چیزیں ہماری اصل میں روزمرہ کی زندگیوں میں پلاسٹک کا استعمال اور یہ سب کیمیکلز کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ میل فرٹیلیٹی بہت زیادہ آن دا رائز ہے. یعنی قابل علاج ہے عام طور پہ جی، یہ. قابل علاج. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر مصباح، پریگننسی کے حوالے سے، حمل کی کنفرمیشن کے حوالے سے، تشخیص کے حوالے سے، یورین ڈپسٹک وہ بازار سے ملتی ہے، وہ لوگ لے آتے ہیں، کپلز لے آتے ہیں، اسے ٹیسٹ کرتے ہیں، وہ کتنا ایکوریٹ ہوتا ہے؟ اور ایز اے گائنیکولوجسٹ آپ کون سا ٹیسٹ ریکمینڈ کریں گی جو حتمی طور پہ بتا دیتا ہے کہ پریگننسی ہو گئی ہے؟ دیکھیے یہ ڈپ سٹکس آل دو کہ ریڈیلی اویلیبل ہیں تو بہت ایز ہے، کنوینئنٹ ہے، یورین کے لیکن تھرو جو ہاں ہوتا ہے. جی کنوینئنٹ ہے کہ پیشنٹ جو بھی ہے عورت وہ گھر پہ اپنا چیک کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں دو لکیریں آئیں گی تو وہ پازیٹیو ہے پریگننسی، لیکن وہ بہت اچھا سینسیٹیو نہیں ہے. بہت دفعہ فیمیلز ایسی ہوتی ہیں جو پریگننٹ ہوتی ہیں اور ان کا نیگیٹو آ رہا فالس ہوتا ہے، نگیٹو ہو فالس جاتا نیگیٹو آ رہا ہوتا ہے. ہے. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ایسی فیمیلز کو ہم کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو ہم بیٹا سی جی کہتے ہیں، وہ ڈائگنوسس کے لیے یوز کیا جائے، یا ایٹ لیسٹ ہفتہ 10 دن انتظار کر کے ایک الٹرا ساؤنڈ کرا لیا جائے، ٹرانسوجینل الٹرا ساؤنڈ، تاکہ اس کا پریگننسی کنفرم کر سکیں ہم. ایکسیلنٹ. اچھا ڈاکٹر مصباح یہ بھی فرمائیے، دو ہارمونس ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، خواتین آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر میرا انسولین بڑھا ہوا ہے یا میرا پرولیکٹن بڑھا ہوا ہے. پرولیکٹن اور انسولین کا کوئی رول ہے سب فرٹیلٹی کے حوالے سے، کنسیو نہ کرنے کے حوالے سے؟ یہ دونوں ایسے دو ہارمونز ہیں جن کا بہت بڑا میجر رول ہے. پرولیکٹن تو ایک ہارمون ہے جو ایک پیٹیوٹری گلینڈ، ایک ہمارے برین کے حدود سے خارج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو پرولیکٹن جو ہے اس کا افیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اوولیشن یعنی انڈے نہ بننے کا پرابلم ہوتا ہے، یا ہمارے جو ایسٹروجن پروجسٹرون جو فیمیل ہارمونس ہوتے ہیں اس کو بھی وہ ڈسٹرب کرتا ہے. ایون میلز میں دیکھا گیا ہے کہ وہ مردانہ کمزوری میں بھی باعث ہوتا ہے اگر پرولیکٹن بڑھا ہوا ہو مردوں میں. ٹھیک ہے. تو پرولیکٹن بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انسولن کا جہاں تک ہے تو انسولن کے مینی فولڈ ہیں، ایک نہیں ہے کہ ایک افیکٹ کرتا ہے انفرٹیلیٹی پہ. وہ اوولیشن ڈسٹرب کرتا ہے، ایگ کی کوالٹی کو بھی چینج کر دیتا ہے، آپ کے مردانہ ہارمونز کی زیادتی کر کے فیمیل ہارمونز کو کمی کر دیتا ہے. تو انسولن اور پرولیکٹن تو رائٹ، یعنی انسولین پی سی او ایس کو بھی ہاں گیو رائز کرے گا. اچھا ڈاکٹر مصباح، ہم نے آئی وی ایف کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ آج باتیں کی ہیں، آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے سادہ الفاظ میں ایکسپلین کیا. ٹیک ہوم میسج دینا چاہیں گی خاص طور پہ وہ خواتین، وہ کپلز جو ہمارے معاشرے میں آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، 1 سال ہو گیا، اس کا بچہ ہو گیا، اس کا کیوں نہیں ہوا ابھی تک؟ اس حوالے سے آپ کا کوئی میسج امپورٹنٹ ہمارے ناظرین و سامعین کو؟ بچیاں یا عورتیں بہت پریشان ہو کے آتی ہیں، ظاہر ہے ہمارے پاس سوشل پریشر ہوتا ہے، لیکن میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ
1 ایئر تک آپ کو نہیں پریشان ہونا چاہیے. 1 سال تک. ایٹ لیسٹ انلیس کہ ان کے ایج ہے یا کوئی اور پرابلم ہے پیریڈس کا یا جو بھی. ادروائز دے شوڈ انجوائے دیئر لائف. اس کو اتنا زیادہ لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن نہ بنائیں. یہ ٹریٹیبل کاز ہے، اور اگر کوئی ٹریٹیبل کاز اس میں ایسی کوئی چیز نکلتی بھی ہے تو اس میں دے آلویز وے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے ٹاپک پر بہت ہی اچھے طریقے سے گفتگو فرمائی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی ہم آپ کو انوائٹ کرتے رہیں گے تاکہ آپ سے نالج شیئرنگ ہمیں مل سکے. تھینک یو سو مچ. ان شاء اللہ ملتے ہیں نیکسٹ ڈاک کاسٹ میں.